آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک شاعر اور 4 کتابوں کے خالق سہیل ثاقب اور ان کی کتابوں کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی ہجرت کہاں پوری ہوئی ہے، میں رستے میں ذرا سستا رہا ہوں، جانا مشکل ہو جاتا ہے لوٹ کے آنے والوں سے، گھر کیا ہوتا ہے پوچھو پردیس کو جانے والوں سے، تیری میری آنکھوں میں سب کہنے کی باتیں ہیں، کل کی بات اور تھی، اور لمس کے خالق سہیل ثاقب کے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو 2 اشعار ان کے سنائے، ہجرت کا استعارہ اپنی بھرپور معنویت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ہجرت نقل مکانی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ازل سے انسان کو ودیعت کر دی گئی۔ سب سے پہلی جبری ہجرت تخلیق کائنات کے فوراً بعد ہوئی، جب آدم نے اپنے خالق کی حکم عدولی کی، جس پر آدم کو حکم دیا گیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ ہجرت دنیاوی ایک بار پھر وقوع پذیر ہوئی جب منکرین خدا کفار مکہ نے محبوب خدا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، پس معیشت خداوندی یہی تھی کہ محبوب خدا مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ سو مکہ سے حبشہ اور آخر میں مکہ سے مدینہ کے سفر میں نقل مکانی ہوئی۔ ہجرت کرنا ہرزی روح میں عام طور پر اور مسلمانوں میں خاص طور پر ودیعت شدہ ہے۔ تقسیم ہند کے اعلان کے نتیجے میں لاکھوں افراد کی نقل مکانی نے ہجرت کو نیا مفہوم بخشا۔ اس خون آلود ہجرت نے اردو ادب کو درد کی نئی کیفیات سے آشنا کیا۔ اردو شاعر یا انسان کے عقل و شعور کے اظہار میں سے ایک ہے۔ ہجرت کا یہ درد آج بھی اردو شاعری میں موضوع سخن ہے۔ دوسرے شاعروں کی طرح سہیل ثاقب بھی زمان و مکان کی ہجرت سے دوچار ہوئے، مگر بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کے المیے کو فکری جلا وطنی کے طور پر قبول کرنے سے قابل استعمال بنانے کی فنکارانہ کوشش کی ہے۔ یوں ان کی شخصیت اور فن کا المیہ خوبصورت رزمیے میں تبدیل ہو کر انہیں حویث زر کے اس دور میں سکون اور کامیابی سے رہنے کا جواز مہیا کرتا ہے۔ جو ہجرت کر گئے ان کو چمن آواز دیتا ہے، بہت مشکل میں اس پل ہے وطن آواز دیتا ہے، ہجرت کی رہ گزر لہو رنگ ہو گئی، سمجھے گا کون کیسے مراحل سے آئے ہیں، ثاقب وطن کو چھوڑ کر آ تو گئے ہیں ہم، مت پوچھئے کہ آئے تو کس دل سے آئے ہیں۔ سہیل ثاقب کی شاعری ہماری تہذیبی زندگی کی عکاس دکھائی دیتی ہے، جس میں انہوں نے زندگی کے حقائق کو بہت قریب سے دیکھا، اس کا احساس کیا اور اپنے خالص روایتی شعری لہجے میں اس کا اظہار کیا ہے۔ وہیں حیات و کائنات کے سب رنگ معاشی، سیاسی، ثقافتی اور انسانی قدروں میں پڑنے والی دراروں اور اس سے پیدا ہونے والے دکھوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی کے سب ذائقے، سب دکھ، سارے سلسلے، سارے رابطے اور سارے رویے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعری میں الفاظ لاشعور سے شعور میں سفر کرنے والے واقعات اور تصویر کشی بقول ٹی ایس ایلیٹ فنی اور تخلیقی سفر ہے۔ سہیل ثاقب کا ہنر انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا سہیل ثاقب کی شاعری تھی۔ اب ہم لمس میں جو چند دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں کہا اس کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد صدیق نقوی پردیش انڈیا سے لکھتے ہیں کہ ثاقب کی لفظیات قدیم روایتی شاعری کے ڈکشن سے قریب ہے، تاہم اسی لفظیات سے انہوں نے نئی تخلیقی فضا قائم کی ہے اور حسی تجربات کو ایک نیا رنگ و آہنگ بخشا ہے۔ ان کی غزلوں کی بعض بہروں میں لچکتا ہوا آہنگ وجد اور سرشاری سے ہمکنار کرتا ہے، مگر ایسی حالت میں بھی معنوی اکائی کو آہنگ کے ساتھ باندھ کر رکھنے کی خوبی
ثاقب کی فطری تخلیقی صلاحیتوں کا بنیادی وصف ہے۔ ثاقب کی شاعری میں تراکیب کا استعمال روایتی شاعری کی خوشبو سے لبریز ہو کر شعری کیفیت کو معطر کر دیتا ہے اور غیر مانوس اور بیگانہ روش سے ہٹ کر فطری پن کی دلیل پیش کرتا ہے۔ ثاقب کے شعری کائنات میں درد و کرب کی گرم لو چلتی ہے اور زندگی کو صحرا نورد بنا دیتی ہے، مگر اس سے شاعر کی آرزوئیں مضمحل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کی حوصلہ مندی اور مستقل مزاجی اسے ہر قسم کی تمازت میں تپنے کے باوجود راحت بھرے لمحات کا یقین دلاتی ہے، اور یہ یقین ہی ثاقب کی شاعری کو حوصلہ مند شعری رجحان کا منفرد و مخصوص منصب عطا کرتا ہے۔ اس کتاب کے خالق سہیل ثاقب کے بارے میں اس کتاب کے ناشر ناصر ملک لکھتے ہیں کہ ان کی ایک نظم کا انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہجر سے شب وعدہ اعتبار ملنے کا خواب ہی تو ہے جانا، ہجر سے شب وعدہ اعتبار ملنے کا خواب ہی تو ہے جانا، لمس کی حقیقت کو خواب ہی تو ہونا ہے، وصل زندگی گر لمس آخری لمحہ، شوق یہ مراسم کا لمس تجزیہ بھی ہے، شبد گفتگوؤں کے اعتبار ملنے کا، ضابطے وفاؤں کے ضابطے جدائی کے سرحدوں میں رہتے ہیں، سرحدوں کے باہر تو لمس کا علاقہ ہے، لمس بادشاہی کا عصر تا قیامت ہے، لمس جاگتی سانسوں کی شب غریباں میں آخری اجازت ہے، لمس معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لمس جو ہے سہیل ثاقب کے ہاں ایک زندہ کیفیت کا تابکشا اشارہ ہے۔ سہل ممتنع سہیل ثاقب کا خاص ہتھیار ہے، آسان پیرائی میں بڑی بات کہہ جانا اسے مرغوب ہے، غزل اس کا شوق ہے، مذہبی پس منظر اس کے ہنر میں رچا ہوا ہے، حمد کہتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ قلم کو بھی جھکا دیتا ہے، نعت کہتا ہے تو اس کے روم میں عقیدت اور سرشاری بھر جاتی ہے، مربوط کائنات ہے یہ ان کے نام سے، پڑھتے رہو درود بہت احترام سے۔ بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں سہیل ثاقب، دیار غیر میں رہتے ہیں، سعودی عرب دمام میں ان کی رہائش ہے، بہت طویل عرصے سے وہاں پہ مقیم ہیں۔ اب روزگار کے سلسلے میں ان کے پہلے والد وہاں گئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ چلے گئے، اس لیے 25-30 سال سے یہ وہیں پر مقیم ہیں۔ یہ ان کا چوتھا مجموعہ کلام ہے لمس، جسے اردو سخن ناصر ملک کے ادارہ اردو سخن نے شائع کیا ہے۔ جو اردو سخن کا پتہ سن لیجئے، اردو سخن، آرٹ لینڈ، گرلز کالج روڈ، اردو بازار چوک، اعظم لیا۔ ان کا فون نمبر ہے 0302784494۔ یہ کتاب جو ہے اس کے سٹاکسٹ ہیں ادارہ فکر و دانش، الحمد پلازا، اردو بازار لاہور۔ یہ کتاب ایک ضخیم کتاب جس کے 320 صفحات ہیں، اس کی قیمت 400 روپے ہے۔ باہر جو ہے وہ 20 یورو اور $25 یا $20، جن علاقوں میں یورو کرنسی ہے وہاں $20 اور جہاں ڈالر ہے وہاں $25 اس کی قیمت ہے۔ اسے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا urdusukhan.com نے لیا سے شائع کیا ہے۔ خوبصورت کتابوں سے پیار کرنے والوں کے لیے، اردو شاعری کو سمجھنے اور اچھی شاعری پڑھنے کے دل دادہ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت کتاب لمس، سہیل ثاقب کی کتاب لمس۔ ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے لیے کتاب کو فروغ دیجیے تاکہ کتاب کلچر فروغ پا سکے۔ دوسروں کو کتاب تحفے میں دیجیے، کتاب کلچر کو فروغ دیجیے، کتاب پڑھیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے ایک نئی کتاب کے ساتھ، ایک نئے شاعر کے ساتھ، ایک نئے تخلیق کار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔